5 जजिस के ऊपर ये मोहर लग गई है कि ये सियासत कर रहे हैं और ज़ाती इनाद में सब कुछ कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ तो खुद एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के लिए इमरान खान ने कहा, गंडापुर का भी है, बैरिस्टर गौहर का भी है। इसका मतलब है कि इन तीनों के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते मौजूद थे और इमरान खान की मर्जी से मौजूद थे। पीटीआई का सोशल मीडिया सबको ही स्क्रेट आउट कहता है। फौज ने उन घरों को, ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है जहाँ पर दहशतगर्द मौजूद है। जमशेद दस्ती साहब की सजा जो है 7 साल कैद इनको हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलामुअलैकुम मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं इकरा, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर ऑफिस से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। जिस तरह से आपने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस की दरख्वास्त को एतराज़ात लगाकर वापस कर देगी और वही हुआ है, तो लड़ाई क्या रुख इख्तियार करेगी? अब क्या देख रहे हैं आप? मैंने तो कहा था इनकी दरख्वास्त जो है ना जुर्माने के साथ खारिज की जाए। आरी तो चले लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट ने रियायत की कि ये जज हैं, तो उन्होंने ना इनके साथ किया ये कि उन्होंने इनकी दरख्वास्त जो है ना एतराज़ लगा के वापस कर दी है। और एतराज़ भी ये लगाया है कि अब ज़ाती अनाद पर मबनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि इस बात पर मुहर लग गई है कि इन 5 जजों का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़ाती अनाद है। लेकिन ना जब सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर ये एतराज़ लगाया है और माजी के फैसले साथ लिखे हैं कि जी ज़ाती अनाद पर मबनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत दायर नहीं की जा सकती, तो फिर इस बात पर मोहर लग गई है कि इन 5 जजों का कोई आइनी या कानूनी इख्तलाफ नहीं है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के साथ। इनका ज़ाती अनाद है। और इस बात पर चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ये जो कुछ कर रहे हैं अपने ज़ाती अनाद में कर रहे हैं, ये आइन और कानून का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे ख्याल में इन 5 जजिस के ऊपर ये मोहर लग गई है कि ये सियासत कर रहे हैं और ज़ाती अनाद में सब कुछ कर रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, ये क्या मामला है कि अलीमा खान ने बाहर आकर कहा है कि खान साहब की जानिब से कहा गया है बैरिस्टर सैफ हों, बैरिस्टर गौहर हों या फिर अली अमीन गंडापुर हों, ये इस्टेब्लिशमेंट से कोई भी राब्ता ना रखें। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई पैगाम देना है तो वो डायरेक्ट मुझसे बात करें। इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसका मतलब है कि इन तीनों के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते मौजूद थे और इमरान खान की मर्जी से मौजूद थे। तभी इमरान खान को पता था ना कि इन तीनों का। बैरिस्टर सैफ को तो खुद एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के लिए इमरान खान ने कहा, गंडापुर का भी है, बैरिस्टर गौहर का भी है। अब हम ये एनालाइज कर लें कि इमरान खान ने इनको मना कर दिया है, क्या ये मना हो जाएंगे? देखें, जहाँ तक इनके अपने इनफरादी मामलात का ताल्लुक़ है ये एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखेंगे। जहाँ तक इनकी अपनी सियासत का ताल्लुक़ है ये एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता रखेंगे। जहाँ इमरान खान की बात है वहाँ ये नहीं करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से, ना एस्टेब्लिशमेंट इनसे इमरान खान की बात करेगी। इसका मतलब है कि ये अब ना इमरान खान के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, ना एस्टेब्लिशमेंट इनसे इमरान खान के लिए बात करेगी। तो ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर की ज़रूरत सिर्फ केपी की हुकूमत तक है, बैरिस्टर सैफ की हुकूमत भी तब तक है और बैरिस्टर गौहर की ज़रूरत भी पीटीआई पाकिस्तान तक है। इमरान खान के लिए एस्टेब्लिशमेंट को इनकी ज़रूरत भी नहीं है। जिस दिन इमरान खान से बात करनी हो वो खुद ब खुद कर लेंगे, इसमें ऐसी कोई फिक्र वाली बात नहीं है। इन लोगों की एस्टेब्लिशमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इमरान खान को भी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इमरान खान को चाहिए इन्हें पार्टी से निकाल दे। देखिए ना, इमरान खान को पता है ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं ना। आज इमरान खान ने इन पर मोहर लगाई है तो इन्हें पार्टी से निकालते क्यों नहीं? सर एक सेकंड, जिस तरह भी आपने इन तीनों के बारे में कहा है आपने कि ये जो तीनों हैं, खान साहब को पता था कि एस्टेब्लिशमेंट से इनके राब्ते बहाल हैं, उनके साथ रवाबित में। तो मुज़म्मिल साहब, इस तरह तो अलीमा खान की जानिब से भी कहा जाता है कि अलीमा खान पर इल्ज़ाम है ये कि अलीमा खान जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है, बुशरा बीबी भी टाउट है। जी, जिस तरह अलीमा खान के बच्चे रिहा हुए हैं वो तो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं ना रिहा हो सकते थे। तो खान साहब 9 मई के मरकजी मुल्ज़मान 4 दिन में वापस घर पहुंच जाएं, ये मौजज़ा तो सिर्फ अलीमा खान के बच्चों के साथ हो सकता है और किसी के साथ पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वो भी यकीनन है। अब वो इमरान खान के सामने नहीं मानती या सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने ख़ुद को आयरन लेडी का इमेज बनाया हुआ है, लेकिन हम लोगों को कह रहे हैं कि ये सवाल, और मिशाल यूसुफ ने ये सवाल उठाया कि जी जिस तरह अलीमा खान ने अपने बच्चे रिहा करा लिए हैं 4 दिन में, ऐसे इमरान खान और बुशरा बीबी को भी करा ले। तो उनका सोशल मीडिया पीछे पड़ गया कि नहीं अलीमा के पास कौन सा अख्तियार है। भाई इख्तियार था तो बच्चे रिहा करा लिए ना। इमरान खान की सियासत को कुर्बान करके ही रिहा कराया ना, बच्चे रिहा कराए हैं।
میرا خیال ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں، بشرا بھی کمپرومائزڈ ہیں. اب تو دیکھیں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سب کو ہی اسکریٹ آؤٹ کہتا ہے. صاحبزادہ حامد رضا ہو جائے، بیرسٹر گوہر ہو جائے، علی محمد خان ہو جائے، اسد کیسر ہو جائے، خالد خورشید ہو جائے، علیم عادل شیخ ہو جائے، عارف علوی ہو جائے، آپ بتائیں مجھے کوئی ایک نام لیں جس کو پی ٹی آئی کا اپنا سوشل میڈیا اسکریٹ آؤٹس نہیں کہتا. وہ تو پوری پارٹی کو اسکریٹ آؤٹ کہتے ہیں. اس کا مطلب سارا دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں فوج کے ساتھ ہیں اور پی ٹی آئی پاکستان پوری کی پوری فوج کے ساتھ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہتا ہے کہ یہ سب اسکریٹ آؤٹ ہیں، یہ سب فوج کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب ہے پاکستان کے سارے سیاستدان فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان کی ساری سیاست فوج کے ساتھ ہے، پاکستان کا ہر سیاستدان فوج کے ساتھ اچھے تعلقات بات کرتا ہے. تو فوج پر تو اتفاق رائے ہو گیا نا. پی ٹی آئی پوری بھی فوج کے ساتھ ہے، حکومت بھی پوری فوج کے ساتھ ہے، تو فوج پر تو پورے ملک اور قوم کا اتفاق رائے ہو گیا. یہ جو باہر بیٹھا سوشل میڈیا ہے اسی کو اختلاف ہے، پاکستان میں تو کسی کو نہیں فوج پر اختلاف. مزمل صاحب ایک اور پیش رفت سامنے آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی جانب سے آخرکار پاک سعودی جو معاہدہ ہوا تھا اس کا خیر مقدم کر دیا گیا ہے. تو اب پارٹی کی کیا لائن ہوگی، کیا پالیسی ہوگی؟ تو وہ جو ویلاگرز جو تھے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ پارلیمان سے نہیں منظور ہوا، اسرائیل تو کبھی سعودی عرب پر حملہ کرے گا ہی نہیں اور یہ ایران کے خلاف ہے، وہ عمران خان جانے اور وہ ویلاگر پی ٹی آئی کے جانے، ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. یہ تو ان ویلاگرز کے سر پہ منہ پہ چپیڑ ہے جو کل سے اس میں پی ٹی آئی کے حامی ہوتے ہوئے کیڑے نکال رہے تھے. ہم تو پہلے دن سے خیر مقدم کر رہے تھے، عمران خان نے بہت دیر سے خیر مقدم کیا. مزمل صاحب توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جو ہے وہ 24 سپتمبر تک ملتوی ہو گئی ہے. اس کیس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیصلہ کب تک آئے گا؟ یہ تو ملتوی پر ملتوی ہوتی جا رہی ہے. نہیں 20 گواہ ہیں، 18 گواہوں پر جرا مکمل ہو گئی ہے، 2 گواہوں پر جرا رہ گئی ہے. 2 پیشیوں کا کیس، آپ کہہ لیں 4 یا 5 پیشیوں کا کیس ہے. مجھے لگتا ہے کہ 10-12 اکتوبر تک اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا. اس میں بھی 10 سال قید ہو جائے گی. یہ جو بگاریہ سیٹ کا معاملہ ہے 7 کروڑ کا سیٹ ہے اور اس میں سمپل بات ہے انہوں نے 27 لاکھ میں لیا ہے. وعدہ معاف گواہ اس میں موجود ہیں. ان کے ملٹری سیکٹری نے بھی کہا ہے کہ یہ سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں ہوا. تو یہ تو ایک نٹ شیل کیس ہے. اس میں سزا، مجھے تو اس میں سیدھی سزا نظر آ رہی ہے. اب صرف پروسیس مکمل ہو رہا ہے. 20 گواہ ہیں، 18 ہو گئے ہیں، 2 رہ گئے ہیں اور اس کے بعد وہ ہوگا، اگر ملزم نے کوئی بیان دینا ہے تو وہ دے گا، نہیں تو بحث ہوگی اور فیصلہ ہوگا. مزمل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی یہ جو شاہین سے بائی صاحب کا دعویٰ ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں وہ سیریس حالت میں ہے، جنیوا کے ایک ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے اور ایک بندہ ان کو وہاں پر دیکھ کر آیا ہے اور جو بندہ ان سے ملنے گیا تھا وہاں پر ان کو دیکھنے گیا تھا، جب وہ کمرے میں گیا تو 2 لوگ تھے، وہ سخت پریشان ہو گئے تھے وہاں پر. تو کیا واقعی ان کی طبیعت ناساز ہے؟ دیکھیں کوئی بندہ شوق سے تو ہسپتال نہیں داخل ہوتا. ہسپتال کوئی تفریح کی جگہ تو نہیں ہے. آدمی بیمار ہو کے ہسپتال داخل ہوتا ہے. وہ یہاں بھی انہوں نے جنرل ہاسپٹل سے اپنا MRI کرایا تھا، CT کرایا تھا. تو ان کے پرابلم تو تھا ان کے دماغ میں آکسیجن پہنچنے کا یا باڈی میں آکسیجن کا. ان کا علاج جنیوا میں جاری ہے. لیکن میرا نہیں خیال اگر بہت سیریس ہوتے نا وہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو پھر شہباز شریف اور مریم نواز دونوں جنیوا پہنچ جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بہت سیریس حالت میں ہوں گے اور یہ لوگ یہاں موجود ہوں گے. پھر مریم فورم والد کے پاس ہوں گی. یہ ضرور ہے کہ ان کے پوتے پوتیاں، حسن حسین کے بچے، یہ سارا کچھ ان کے پاس ہوں گے جنیوا میں. ان کے 2 بیٹے آلریڈی لندن میں ہیں جو ان کے ساتھ وہاں ٹریول کر رہے ہوں گے. ان کے آگے سے بچے، ان کی بہویں وہاں موجود ہوں گی. لیکن وہ بیمار ہیں تو ہسپتال داخل ہیں. اب کتنے بیمار ہیں، کیسے بیمار ہیں؟ جب کلثوم نواز بیمار تھیں تب بھی پی ٹی آئی والے ان کے کمرے میں گھس کے ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے تھے، جو اپنی جگہ ایک غلط بات ہے. اور آج یہ نواز شریف کے کمرے میں گھس کے ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نہ کل وہ حرکت اچھی تھی، نہ آج یہ حرکت اچھی ہے. نہ کل ہم اس کے حق میں تھے، نہ آج ہم اس کے حق میں ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا ہوچا کنڈا ہے کہ وہ بیمار لوگوں کے کمروں میں جا کر ویڈیو بنا کر اپنی مرضی کے پوسٹ کرتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مزمل صاحب صاحبزادہ حامد رضا کو مشن نور کی مخالفت کرنا مہنگی پڑ گئی ہے. وہ ٹویٹر سپیس پر یہ صفائیاں دیتے پھیلے ہیں کہ میری جانب سے کسی کو بھی مرزئی نہیں کہا گیا. اور کیا صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ وہی معاملہ نہیں ہوا؟ نہ خدا میں لا، نہ وصال صنم. دیکھیں وہ جتنی مرضی وضاحتیں دیں، انہوں نے مشن نور کو یہ تو کہا کہ اس کا احمدیت سے تعلق ہے، یا انہوں نے کہا یہ نام احمدیت کی تشبیہ دیتا ہے.
اب معاملہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور ان کے درمیان ہے، ہمارے درمیان تو ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ان کو گالیاں نکال رہا ہے. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے گالی برداشت نہیں کرتا اور کوئی میرے سے بدتمیزی نہ کرے، لیکن پی ٹی آئی کا سارا سوشل میڈیا ان کو گالیاں نکال رہا ہے اور وہ گالیاں کھا رہے ہیں. وہ گالیاں کھا کر انہوں نے کوئی پی ٹی آئی چھوڑ تو نہیں دی ہے، گالیاں کھا کر بھی پی ٹی آئی میں ہی بیٹھے ہیں. پی ٹی آئی دیکھیں نا، اگر وہ یہ سٹانس لیں کہ یہاں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کیا جائے جو ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں، یا ہم جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہمیں گالیاں نکالتے رہیں، ہم گالیاں کھاتے رہیں گے، وہ بھی پی ٹی آئی میں رہیں، ہم بھی پی ٹی آئی میں رہیں. تو ٹھیک ہے، پھر آپ گالیاں کھا کر پی ٹی آئی میں رہیں. آپ کا سوشل میڈیا گالیاں، کل یہ سوشل میڈیا دوسروں کو گالیاں نکالتا تھا، آپ انجوائے کرتے تھے، آج آپ کو نکال رہے ہیں، آپ انجوائے کریں، آپ کے نصیب میں لکھی تھی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مزمل صاحب، وادی تیرا کی طرف آؤں گی. وادی تیرا میں 23 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور مقامی ایم این اے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طیاروں سے بمباری کی گئی. تو اس افسوسناک واقعے پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا بمباری کی گئی ہے یا وہاں دھماکہ ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج نے ان گھروں کو، ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے جہاں پر دہشت گرد موجود ہیں، اور وہ رہتے خاندانوں کے ساتھ ہیں اور ایک کلسٹر میں رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے ارد گرد ایک حصار بنایا ہوتا ہے. یہ پرانی بات ہے. میرا خیال ہے وادی تیرہ میں جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے تھے یا جہاں وہ رہ رہے تھے، ان گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے کسی دہشت گرد کو چھوڑنا نہیں ہے. اس میں جدید ٹیکنالوجی کے جتنے بھی اسلحے اور ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ جب آپ نے کسی خاص گھر کو نشانہ بنانا ہو، کسی خاص جگہ کو نشانہ بنانا ہو، تو ڈرونز بھی آ گئے ہیں، اوپر سے بھی شیلنگ ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں فوج تمام ذرائع استعمال کر رہی ہے میری سمجھ کے مطابق، اور اس وقت کسی دہشت گرد سے کوئی رعایت نہ کرنے کا فیصلہ ہے. مزمل صاحب، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ سے جاننا چاہوں گی، ایک سزا ہوئی ہے جمشید دستی صاحب کو جعلی ڈگری کیس میں 7 سال قید کی سزا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آگے اور بھی سزائیں ہوں گی لوگوں کو؟ جس طرح سے آپ نے اپنے ہر ولاگ میں آلموسٹ کہا ہے کہ سزاؤں کا موسم شروع ہو گیا ہے، رعایت نہیں برتی جائے گی. جی، جمشید دستی صاحب کی سزا جو ہے 7 سال قید ان کو ہو گئی ہے. وہ قومی اسمبلی میں سجدے بھی دیتے رہے ہیں، اور انسانوں کو سجدے دینا جائز نہیں ہے. آپ تو صرف رب کی ذات کو سجدہ دیتے ہیں، لیکن ان کا انسانوں کو سجدہ قبول نہیں ہوا ہے. اور ان کا 40 ڈگری کا کیس ایک نٹ شیل کیس ہے، اس میں کوئی ابہام تھا ہی نہیں. انہوں نے میرا خیال ہے ایم اے پہلے کیا ہے اور میٹرک بعد میں کیا ہے. تو یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد ہی کیس تھا جو جعلی ڈگری کا ان کا کیس تھا، اور میرے خیال میں ان کو ٹھیک سزا ہوئی ہے. یہ سزا سپریم کورٹ تک قائم رہے گی، یہ سزا ٹوٹ نہیں سکتی. آگے اور کس کس کی سزائیں دیکھ رہے ہیں؟ سب مقدمات میں سزائیں ہوں گی. سزاؤں کا موسم چل رہا ہے، جیسے مونسون کا موسم تھا نا، ہر طرف بارش تھی، کلاؤڈ بسٹ تھا. آپ سمجھیں سزاؤں کا کلاؤڈ بسٹ ہو گیا ہے. جس طرح بارشوں میں کلاؤڈ بسٹ ہوئے ہیں نا، اور بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، یہ سزاؤں کا کلاؤڈ بسٹ ہو گیا. اب سزائیں ہی سزائیں. تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے مزمل سہروردی آفیشیل یوٹیوب چینل، اور ہاں، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. قیمتی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا.